لكافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بروز فؤاد گاؤں چندینی. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس متعینہ وقت میں متعینہ دن میں سب مل کے وہاں جا کر اس کی کارگزاری بھی لیں گے اور آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے انشاءاللہ. تو مولانا شوکت جو آج کی جمعیت کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا مدعے آپ کے ہیں, کیا کچھ آپ کی رننیتی آپ نے اس میں کی نہیں ہے, اس کو لے کر تھوڑا بتائیں. آج یہ ہماری جو میٹنگ تھی جمعیت علماء حلقہ 9 میوات کی یہ مجلس عاملہ کی میٹنگ تھی اور ہمارے جمعیت علماء حلقہ 9 کے صدر حضرت مولانا اسلام الدین صاحب جن کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور جمعیت علماء حلقہ 9 کے جنرل سیکریٹری قاری عبدالخالق صاحب ان کی نظامت میں ہوئی ہے. نائب صدر جمعیت علماء حلقہ 9 کے حاجی اصغر صاحب یہاں موجود, اسی طریقے سے خزانچی مولانا ارشد صاحب اور اسی طریقے سے سابق جنرل سیکریٹری مولانا نسیم صاحب اور رکن عاملہ بھائی مردان ڈاکٹر مردان صاحب, اسی طریقے سے ہمارے کمانڈو ٹیم کے جو مکھیا ہیں ہدایت خان صاحب وہ بھی اس میٹنگ میں موجود رہے, بھائی فخر الدین صاحب ہیں, اسی طریقے سے ہمارے جمعیت کے ایک ممبر ہیں جمال خان صاحب اور مولانا اقبال صاحب, یہ سارے لوگ یہاں میٹنگ میں آج موجود رہے. 3 مدعوں پر یہاں چرچا ہوئی جن میں سے پہلا مدعا تھا ہمارا کہ ہم اپنی جماعت کو جمعیت علماء ہند کو زیادہ سے زیادہ مؤثر اور فعال کیسے بنائیں. اس میں ہم نے یہ تجویز پاس کی کہ جب بھی ہمارا یہ ٹرم پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں جو ممبر سازی ہوتی ہے ہمارے اس حلقے میں جتنے بھی گاؤں ہیں ہم ہر حلقے کے ہر گاؤں میں گھر گھر جا کر جمعیت کا تعارف کرائیں گے اور جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں ممبر بنائیں گے تاکہ ہماری یہ جماعت زیادہ فعال ہو سکے اور مؤثر ہو سکے. ایک تجویز تو ہماری یہ پاس ہوئی. دوسری تجویز ہماری اصلاح معاشرے کے سلسلے میں کہ جو بڑھتا ہوا نشہ ہے میوات میں اس کو روکنے کے لیے, اسی طریقے سے تعلیمی بیداری اور جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے, علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے, نوجوانوں کو باشعور بنانے کے لیے اور ان کو معاشی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کس طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ رننیتی بنائی گئی کہ ہر گاؤں میں جا کر پورے گاؤں کے لوگوں کو, ذمہ دار کو, ائمہ کو, وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں یا بااثر لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر ان سے ایک میٹنگ کریں گے. اس کے بعد میں اس گاؤں میں جو یہ مسائل ہیں, چاہے وہ نشہ ہو, چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو, ان پر ان سے بات چیت کر ان سے رائے لے کر پھر ایک پروگرام طے کریں گے تاکہ ان چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکے, نشے کو روکا جا سکے اور تعلیم کی تے لوگوں کو بیدار کیا جا سکے. یہ دوسری تجویز پاس ہوئی. تیسری تجویز تھی ہماری کہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو ایسے بچے ہیں جو غریب ہیں اور اپنی غربت کی وجہ سے اپنی تعلیمی سفر کو وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں, تو جمعیت علماء ہند ہر سال اسکالرشپ کے روپ میں ایسے بچوں کی مدد کرتی ہے اور ان کو سہارا دیتی ہے تاکہ وہ اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کر سکیں اور قوم کو اور ملک کو ایسے جو ہونہار طلباء ہیں یا طالبات ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر ملک کے لیے خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں. یہ تیسری ہماری تجویز تھی, اس پر یہ چرچا ہوئی. اور چوتھے جو ہمارے مرحومین ہیں, جیسے کہ ابھی قریب میں
ہمارے علاقے کی بہت بڑی شخصیت تھی حضرت مولانا سعید صاحب معلم، اسی طریقے سے حضرت مولانا اسحاق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو سابق متحدہ پنجاب کے امیر شریعت بھی تھے، اور دوسرے بہت سارے ہمارے علماء یا مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے لیے ایصال ثواب کی بھی درخواست کی گئی ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ باتیں آج اس میٹنگ میں تجویزیں پاس ہوئی، ان پر یہ چرچا ہوئی۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ کے اندر نشہ مکتی کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی بیداری کے لیے جو ہے لڑکیوں کے لیے، خصوصاً جو غریب لڑکیاں ہیں ان کے لیے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گاؤں کے اندر جو بچے نشے میں مبتلا ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے روکا جائے، یہ آج کا ہمارا ایجنڈا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بات ہمارے سامنے یہ بات پیش آئی ہے کہ بھئی جمعیت علماء ہند کا جو ممبر ہے وہ صرف علماء کرام جو ہے بن سکتا ہے، یہ بعض لوگوں کے ذہن کے اندر بات رہی جی، اور یہ ہماری نوٹس میں آج آئی ہے یہ بات کہ بھئی صرف ایک مولوی، حافظ اور قاری ہی جو ہے جمعیت علماء ہند کا ممبر بن سکتا ہے۔ تو اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں کہ بھئی جو ہندوستانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بالغ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی ہو، وہ ممبر جو ہے بن سکتا ہے جمعیت علماء ہند کا۔ اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے جی؟ اس کی کوئی فیس وغیرہ کوئی خاص نہیں ہے، ممبر سازی کی 2 روپے فیس تھی۔ اگلے ٹرم کے اندر اگر کوئی اضافہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے جو ہے آ جائے گا۔ اور میں یہ جو ہے سارے علاقہ کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ خصوصاً جو ہے جمعیت علماء ہند کا آدمی ممبر بن کر کام کرے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء ہند کی جماعت جو پورے ملک کے اندر کام کر رہی ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہو کر آپ کے ساتھ دے گی اور ہر مدعے پہ ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری یہ درخواست ہے کہ اگلا جمعیت کے مین مدعے کیا ہوتے ہیں؟ جمعیت کس طرح سے کام کرتی ہے؟ جمعیت جو ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ طے کر رہے کہ جمعیت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جمعیت جو ہے جو بھی مظلومین ہیں، جو ہمارے چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں بلا تفریق کے، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کسی اور برادری سے جو ہے تعلق رکھتی ہوں، بلا تفریق کے سب کی مدد کرتی ہے، سب کے ساتھ جو ہے کھڑی رہتی ہے، اور جو ہے ان کے مقدمات وغیرہ اور کسی طریقے کی اگر مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ ان جو ہے یہ ہے، آگے اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ اپنا کلیئر کر دیں۔ جیسا کہ اگر کوئی ساتھی جو ہے آپ کی جمعیت سے جڑنا چاہے اس کے لیے کیا مطلب کنڈیشن ہے، کیسے سمپرک کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا ٹیمیں ضلع سطح پر بھی ہوتی ہیں جیسے ہے نا؟ جمعیت کی جو ٹیمیں ہیں وہ سینٹر جو ہے دہلی کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ضلع جمعیت سے بھی بات کر سکتا ہے، حلقہ لیول کے سے بھی بات کر سکتا ہے، اور ہمارے جو ہے کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے میوات کے اندر یا ہندوستان کے اندر جہاں پہ ہمارا جو ہے کارکن موجود نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی آدمی جمعیت سے جڑنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے اس کے بارے میں جان لے کہ بھائی جو ہے جمعیت کا ممبر ہے کون، تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جمعیت کا رکن بن سکتا ہے۔ فیس کی جو بھی کوئی بات ہے 2 روپے کی فیس زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے ابھی